بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ چیزوں میں آپ فوکس نہیں کر پا رہے؟ مطلب کوئی کنسسٹنسی نہیں، چیزوں کو اگر کرنا بھی چاہتے ہیں کچھ بھی ہو تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کا دل بھی اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس میں پورا فوکس نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، جسے ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں فوکس نہیں کر پاتے، یا کھیل کود میں یا کسی بھی حوالے سے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں ہم فوکس نہیں کر پاتے۔ اگر آپ ان چیزوں سے متاثر ہے، آپ میں یہ مسئلہ ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں ایک ایسی مشق بتاؤں گا جس سے آپ کا فوکس 100% بن جائے گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بالکل اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر چھوٹا سا بھی پارٹ اسکپ ہو گیا، چھوٹ گیا، تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کا جو وہ مقصد جو پورا وہ آپ تک نہ پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہم فوکس کیسے کریں، دھیان کیسے کریں، مراقبہ کیسے کریں۔ تو اس کے لیے جو عام مروجہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دھیان کرنا۔ اب دھیان کیا ہے؟ جسے انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، عربک میں مراقبہ کہتے ہیں، اردو میں چلہ کہتے ہیں، سنسکرت میں دھیان کہتے ہیں۔ یہ کرتے کیسے ہیں؟ چلیے، عام مروجہ کیا ہے کہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کی، کوئی کہتا ہے کہ سانسوں پہ توجہ دو، تو کوئی کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہو، ذکر خفی کرو، تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتے رہو۔ تو یہ دھیان مراقبے میڈیٹیشن کے مختلف انداز ہمیں استادوں نے، گرو نے، رشی منیوں نے بتائے ہیں، لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ صرف روحانیت تک ہی یا صوفیزم تک ہی محدود ہے؟ ہماری عام زندگی میں یہ چیز کیوں نہیں آ پائی؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ گوتم بدھ کو فالو کرو یا جین مذہب کے پاس چلے جاؤ، یا مراقبہ کوئی چلہ کشی کوئی وظیفہ ہے۔ تو ہمیں بس یہی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو اس کی گہرائی میں دیکھا تک نہیں۔ اصل میں مراقبہ، یہ جو دھیان کرنا ہے، یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کی ڈیلی روٹین کے فوکس کو اوپر کرے گی۔ جی ہاں، یہ آپ کے ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں، پڑھنا، لکھنا، کھیل کود، جاب کرنا، کسی بھی چیز میں آپ جو فوکس کرتے ہیں اس کو زیادہ مضبوط کرنا، یہ بتایا گیا تھا۔ مہاتما گوتم بدھ نے دھیان کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو کائنات کو بنانے والا جو ہے رب، اس کی طرف فوکس کرنا تھا۔ اس کو اپنے فوکس میں، اپنے جو دھیان تھا اس میں اتنا پاور لانا تھا، اس لیے اس نے یہ ایکسرسائز کی، اور اس نے یہ پوری دنیا کو بتایا کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ من سے کرنا چاہو تو دھیان کرو گے
تو خود بخود وہ چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شاعری کرتا ہے، لکھتا ہے، آرٹ کا کام کرتا ہے، اور وہ اگر دن میں کچھ ٹائم کے لیے دھیان کرتا ہے تو وہ اس کا اثر اس کی تخلیق پہ پڑے گا، کیونکہ وہ تخلیق کار ہے، وہ آرٹسٹ ہے. تو اس کا جو آرٹ ہے اس میں بہت زیادہ پاور آئے گا. اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی گاتا ہے یا کوئی سپورٹس میں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی بیڈمنٹن، ٹینس کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سونے والے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں گھومتی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم دھیان کر کے سوئیں تو یقین مانیں وہ دگنا تگنا پاور آ جائے گا آپ کے آرٹ میں، آپ کے سائنس میں، آپ کے سپورٹس میں، ہر چیز میں. تو دھیان کا اصل مقصد یہ ہے، دھیان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ، دھیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو. آپ اس میڈیٹیشن کو اپنے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ جوڑ کے تو دیکھیں. اگر کسی بچے کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں، ان کو دھیان کرواؤ، اس کا فوکس بڑھ جائے گا، خود بخود اس کو سمجھ میں آنا آ جائے گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آفس جاتا ہوں، میرا فوکس نہیں رہتا آفس میں، ادھر ادھر بھٹکتا ہوں، تو یہ اصل میں پریارٹی کا تو مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر میں، اس کی سائیکالوجی میں یہ چیز بس گئی ہے کہ وہ ادھر ادھر زیادہ دیکھے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے. اس کو نہ آپ کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں، نہ کسی تصوف یا کوئی بھی سلاسل ہے یا اسپرچولیٹی ہے، وہ ان کے ساتھ جوڑیں ہی نہ. اس کو سمپل لائف کا حصہ بنا کر دیکھیں اور پھر اس کے آپ فائدے دیکھیں گے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ سمپل دھیان میڈیٹیشن کرنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم آسانی کے ساتھ، بنا کسی مذہب، بنا کسی بات کے، صرف اپنی لائف کی فوکس بڑھانے کے لیے دھیان کریں، میڈیٹیشن کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ میڈیٹیشن کرواؤں تو مجھے کمنٹ میں لکھیں کہ نیکسٹ ویڈیو میڈیٹیشن پہ ہو. بس آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ نیکسٹ ویڈیو میڈیٹیشن پہ ہو. جتنا زیادہ لکھیں گے میری ہمت اتنی زیادہ ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بناؤں گا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا چاہتے ہو. جتنا آپ شدت کے ساتھ کمنٹ کریں گے اتنا ہی شدت کے ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا.